جو ہی شفق کمرے میں داخل ہوئی اس کا رونا شدت اختیار کر گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ یا اللہ پلیز میری مدد کر۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھایا اور شہریار کو پیغام بھیجا۔ شہریار۔ کچھ لمحوں بعد شہریار کی کال آ گئی۔ شفق آپ ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ شفق کی آواز رونے لگی اور مزید بھاری ہو گئی۔ شہریار بابا نے جمعے کو میرا نکاح طے کر دیا ہے۔ اس کی آواز لرزنے لگی۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ شفق کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ شہریار آج بابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ شفق بابا امی تو آئے تھے نا آپ کے گھر؟ انہوں نے کیا بات کی؟ بابا نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا، بہت سختی سے۔ کیا؟ شہریار کا لہجہ بلند ہو گیا، پھر فوراً خود کو سنبھالا۔ آپ روئیے مت شفق، میں کچھ کرتا ہوں، میں انکل سے خود بات کروں گا۔ آپ کیا کریں گے؟ بابا کسی کی نہیں سنتے، وہ ہمیشہ اپنی منواتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہا، پھر بولا پلیز آپ ہمت مت ہاریے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، بابا نے فیصلہ کر لیا ہے اور ان کے فیصلے کوئی بدل نہیں سکتا۔ کیا واقعی ہار مان لیں گے؟ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گی؟ شفق کی سسکیوں میں شدت آ گئی۔ میں نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، میں بہت ڈر گئی ہوں، بابا کے سامنے کچھ نہیں بول سکی۔ میں ارتضیٰ سے بات کروں گا۔ شہریار کا لہجہ سخت تھا۔ شفق نے فوراً آنکھوں میں نمی لیے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ ارتضیٰ بھائی سے کوئی بات نہیں کریں گے، آپ کو میری قسم ہے۔ شہریار چند لمحے ساکت رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو شفق اسے روک رہی ہے۔ مگر شفق پلیز شہریار، شفق نے بات کاٹتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ بات مان لیجئے، میری عزت، میرا مان، میری خوشی سب آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کو میری قسم کوئی بات نہ کیجیے گا۔ فون بند ہوا۔ شفق خاموشی سے تکیے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ شاید نیند اس رات اسے بھی چھوڑ گئی تھی اور شہریار کو بھی۔ 2 دن بعد، پیر کا دن، ارتضیٰ، حیات اور سفیان جیسے گھر میں داخل ہوئے، لاؤنج میں آمنہ بیگم اور جنت پھپھو پہلے سے موجود تھیں۔ جنت پھپھو صوفے پر بیٹھی تسبیح کے دانے گھما رہی تھیں اور جبکہ آمنہ بیگم خاموشی سے ان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ السلام علیکم، ارتضیٰ نے دروازے سے قدم رکھتے ہوئے پرخلوص انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام میرے بچوں۔ آمنہ بیگم نے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ سفر کیسا رہا؟ جنت پھپھو نے آہستہ لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ پھپھو، سب خیریت رہی، سفیان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ جنت پھپھو نے اپنے ہاتھ کی تسبیح کو ایک طرف رکھتے ہوئے سوال کیا، تمہاری بیوی پری کیسی تھی؟ اور ہاشم، وہ کیسا تھا؟ سفیان نے ایک ہلکی سی سانس لیتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک تھے پھپھو، لیکن ان کے کاغذات میں کچھ مسئلہ تھا، اس لیے ویزا نہیں لگ سکا۔ ارتضیٰ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پھر آمنہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما، شفق کہاں ہے؟ سفیان نے مزاحیہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صبر کر جا بھائی، ویسے بھی 3-4 دن میں نکاح ہے، تب تک برداشت کر لے۔ اس کی بات پر ہلکی سی مسکراہٹ سب کے چہروں پر پھیل گئی، لیکن جنت پھپھو کی آواز میں سنجیدگی برقرار رہی۔ بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں مل کر آتا ہوں۔ وہ بچے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہی ہے۔ اگلے روز ناشتہ گاہ کی میز پر سب جمع تھے۔ شفق کب تک نہیں آئی؟ کیا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی؟ ارتضیٰ نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ اسی لمحے شفق کمرے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی، جیسے وہ رات بھر سو نہیں سکی ہو۔ اس نے سب کو سلام کیا اور سفیان سے آ کر گلے ملی۔ کیسی ہیں آپ بھائی؟ میں ٹھیک ہوں۔ شفق، تم کیسے ہو؟ ماما نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ شفق کی نظر بے اختیار آمنہ بیگم پر جا ٹھہری، پھر دھیرے سے بولی، نہیں بھائی، میں تو ٹھیک ہوں۔ بیٹھو، ناشتہ کرو، شاہسوار حیات نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بابا۔ شفق خاموشی سے آ کر ارتضیٰ کے سامنے بیٹھ گئی۔ السلام علیکم ارتضیٰ بھائی۔ شفق کے بھائی کہنے پر ارتضیٰ کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام شفق۔ شفق، تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ سب خیر تو ہے؟ کیا تم روئی ہو؟ ارتضیٰ کے سوال میں فکر چھپی تھی۔ شفق، جو کب سے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، اس سوال پر اس کی آنکھیں دوبارہ بھر آئیں۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ آمنہ بیگم نے فوراً بات سنبھال لی۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوا، بس بخار کی وجہ سے آنکھیں ایسی لگ رہی ہیں۔ ارتضیٰ بھائی، شفق کے لہجے میں لرزش تھی۔ اس کے بھائی کہنے پر ارتضیٰ نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں شفق، بولو کیا بات ہے؟ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔
کی آواز جیسے رک رک کر آ رہی تھی، مگر وہ کچھ بولتی اس سے پہلے آمنہ بیگم نے جلدی سے بات کاٹ دی۔ شفق بیٹا، ارتضیٰ کو دیر ہو رہی ہے، بعد میں باتیں کر لینا، ویسے بھی 3 دن بعد تم دونوں کا نکاح ہے، پھر جتنا دل کرے باتیں کر لینا۔ شاہسوار حیات نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اب باتیں نکاح کے بعد ہوں تو بہتر ہے۔ شفق نے اپنی ماں کی طرف حیرت سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور خاموشی کے سائے واضح تھے۔ اس سے اس سے کیا ہوا ہے؟ ناشتے کی بغیر چلی گئی؟ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ارتضیٰ جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھا، شاہسوار نے اسے روک لیا۔ ارتضیٰ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ لیکن بابا شفق، شفقت چھوڑو، اسے تمہاری ماں دیکھ لے گی۔ دیر ہو رہی ہے۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی شاہسوار حیات صاحب اور ارتضیٰ حیات وہاں سے نکل گئے، لیکن سفیان کو سکون نہیں آیا۔ وہ دوبارہ آمنہ بیگم سے مخاطب ہوا، ماما، شفق اتنا عجیب کیوں برتاؤ کر رہی ہے؟ کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ آمنہ بیگم نے سفیان کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن سفیان نے دوبارہ زور دے کر کہا، ماما آپ کچھ چھپا رہی ہیں کیا؟ پپو آپ بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے آمنہ بیگم یا جنت کو جواب دیتی، اچانک شفق کی آواز سنائی، بھائی بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سفیان نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے رانی سے شفق کو دیکھا، کیا ہوا ہے شفق؟ بھائی بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس بار اس کی آواز میں وہ اضطراب، وہ لرزش تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا بھائی کی جان؟ اور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سفیان نے فکر مندی سے کہا، شفق کمرے میں جاؤ۔ آمنہ بیگم سختی سے بولی، ماما پلیز مجھے بات کرنے دے۔ شفق نے آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اسی لمحے ارتضیٰ حیات جو اپنا لیپ ٹاپ لینے کے لیے گھر میں داخل ہو رہا تھا، دروازے پر رک گیا۔ وہ اندر کا منظر دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ آمنہ بیگم شفق کو بازو سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ ماما چھوڑیں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ اسے چھوڑیں، اسے بات کرنے دیں، سفیان نے تیزی سے کہا۔ شفق نے چیخ کر کہا، بھائی بھائی پلیز میری بات سنیں۔ بھائی میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، میں شہریار کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ارتضیٰ بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سننا تھا ارتضیٰ جیسے کہ زمین میں گڑ گیا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ارتضیٰ بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ارتضیٰ کو کچھ سنائی نہیں دیا، جیسے وہ بہرا ہو گیا ہو۔ اس کے کانوں میں بار بار ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کتنی بڑی بات تھی اور وہ اتنی آسانی سے کہہ گئی۔ ارتضیٰ وہیں دروازے کے پاس کھڑا تھا، پتھر سا بن گیا، بس خاموشی سے شفق کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر ایک ہی فکرہ، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہوش کی دنیا میں تو اب ارتضیٰ واپس آیا تھا، جب ایک زوردار تھپڑ کی آواز نے ماحول کو چیر ڈالا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ آمنہ بیگم غصے میں چیختے ہوئے بولی، تمہیں مر ہی جانا چاہیے، تم جیسی بے شرم اولاد کو مر ہی جانا چاہیے۔ اس منظر پر جنت خاموشی سے بیٹھی تھی۔ جب شفق کو تھپڑ پڑا تو وہ آگے بڑھی، شفق کو تھام لیا، اس کے آنسو پونچھنے لگی، لیکن ان کی نظریں پھر ارتضیٰ پر جا ٹکیں، جو دروازے کے پاس بے جان کھڑا تھا۔ ارتضیٰ خاموشی سے پلٹا، جس خاموشی سے آیا تھا اس خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا، سن چکا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ جنت ارتضیٰ کے پیچھے بھاگی، ارتضیٰ رکو میرے بچے۔ ارتضیٰ نے رکے بغیر کہا، آپ جانتی تھی پھپھو؟ پلٹ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، آپ جانتی تھی نا، پھر بھی آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، کیوں؟ جنت نے نظریں جھکا لیں، آواز بھی کانپ رہی تھی، مجھے لگا تمہارا دل ٹوٹ جائے گا ارتضیٰ۔ ارتضیٰ ہلکے سے ہنسا، وہ ہنسی نہیں تھی، وہ زخم تھا جو آواز بن کے نکلا، واہ پھپھو، آپ کو لگا میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتی تو شاید میں خود کو سنبھال لیتا، شاید مان لیتا کہ ہر چاہت، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن اب۔ اس کی آواز رند گئی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اب جب نگاہ میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور میں اس کے منہ سے خود سن رہا ہوں کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور وہ کوئی اور، پھپھو، اور وہ کوئی اور نہیں، میرا دوست ہے، شہریار۔ وہ پھپھو کی طرف دیکھتا رہا، جیسے ان کی خاموشی میں جواب ڈھونڈ رہا ہو۔ پھپھو، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوں، سانس لینا بوجھ لگ رہا ہے۔ جس لڑکی کے لیے میں نے خود کو بدل دیا، ہر قدم پہ اس کا خیال رکھا،
ہر دعا میں بس اسی کا نام لیا۔ آج اس نے اپنی زبان سے کسی اور سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ پھپھو آپ میرے سب سے قریبی تھیں، میرے ہر درد میں، ہر غم کی ساتھی۔ کاش پھپھو آپ مجھے بتا دیتی۔ ارتضیٰ نے ایک آخری نظر ان پر ڈالی اور آہستہ سے پلٹ گیا۔ کہاں جا رہے ہو میرے بچے؟ اس نے قدم روکے مگر پلٹا نہیں، آواز دھیمی تھی۔ تنہا رہنا چاہتا ہوں پھپھو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، تاکہ خود کو سمجھا سکوں کہ ہر خواہش، ہر چاہت مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ خواب بس خواب ہی رہ جاتے ہیں، ادھورے، اور شاید ان خوابوں کے ساتھ جینے کا ہنر بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے اور پیچھے صرف پھپھو کی نم آنکھیں اور سناٹا رہ گیا۔ ارتضیٰ حیات رات کے تقریباً 2:30 بجے گھر پہنچا، خاموشی سے دروازہ کھولا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اس کی نظر سامنے صوفے پر بیٹھی شفق حیات پر پڑی، جو صوفے کی ہینڈل پر سر رکھے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ارتضیٰ دروازے پر ہی ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس نے شفق کو بھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، یوں ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، کسی امید سے خالی چہرہ۔ دل چاہا دوڑ کر اسے سینے سے لگا لے، لیکن کس رشتے سے، کس حق سے؟ اپنے جذبات کو ضبط کرتے ہوئے اس نے دھیرے سے شفق کو مخاطب کیا۔ شفق، تم یہاں؟ شفق نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر آنسو اور واضح تھپڑوں کے نشان تھے۔ بھائی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ارتضیٰ خاموشی سے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ارتضیٰ کو لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو، جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ شفق کی آواز لرزنے لگی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ جب کچھ لمحے ارتضیٰ کچھ نہیں بولے تو شفق نے دوبارہ مخاطب کیا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ پوچھیں گے نہیں کس سے؟ ارتضیٰ کا حلق خشک ہو گیا، پھر بمشکل بولا، کس سے؟ آپ کے دوست شہریار سے۔ خاموشی چھا گئی، صوفے کے کشن جیسے وقت کے ساتھ دبنے لگے۔ آپ نے ہمیشہ میری ہر بات مانی ہے، ہر ضد پوری کی ہے، بس یہ ایک آخری خواہش بھی پوری کر دیں، خدا کے لیے۔ یہ کہہ کر شفق صوفے سے اٹھ کر ارتضیٰ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، بابا سے بات کریں، میں نہیں جی سکوں گی اس کے بغیر۔ ارتضیٰ جلدی ارتضیٰ نے جلدی سے اسے بازو سے تھاما۔ شفق اٹھو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ بھائی میں آپ سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی ہوں، خدا کے لیے بابا سے بات کریں۔ اس وقت اس سارے وقت میں شفق نے ایک لمحے کے لیے بھی ارتضیٰ کے چہرے سے اپنی نظر نہیں ہٹائی تھی، مگر ارتضیٰ، اس کا چہرہ جیسے پتھر ہو گیا تھا، بے تاثر، ساکت۔ کچھ پل بعد وہ دھیرے سے بولا، میں کل بابا سے بات کروں گا۔ یہ الفاظ اس نے کس دل سے کہے یہ صرف وہی جانتا تھا۔ شفق، تم جانتی ہو محبت کا سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب تم کسی کو اپنی روح کی گہرائیوں سے چاہو اور وہ کسی اور کو چاہے اور تم سے تمہاری ہی محبت کی قربانی مانگے۔ ایک سانس ابھر کر ایک سانس بھر کر اس نے کہا، لیکن آج میں تمہاری خوشی کے لیے اپنی محبت قربان کر دیتا ہوں۔ میں ارتضیٰ حیات آج تمہارے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ جاؤ اپنے کمرے میں، بہت رات ہو گئی ہے، صبح بات کریں گے۔ شفق خاموشی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارتضیٰ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پیچھے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، میں اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھوں گا؟ آج ارتضیٰ حیات کا دل دوسری مرتبہ ٹوٹا تھا اور بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ دروازے کی ہلکی سی چرچاہٹ ہوئی، وہ پلٹا تو دیکھا جنت دروازے پر کھڑی تھی۔ پھپھو اگر آپ تسلی دینے آئی ہیں تو رہنے دیں۔ جنت دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی اور پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تسلی دینے نہیں آئی میرے بچے، میں صرف تمہارے ساتھ بیٹھنے آئی ہوں۔ تم بہت مضبوط ہو ارتضیٰ، لیکن ہر مضبوط انسان کے اندر ایک کمزور بچہ بھی ہوتا ہے، جو صرف رونے اور کسی کے سینے سے لگنے کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ سن کر جیسے ارتضیٰ کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا، اس نے سر جنت کی گود میں رکھ دیا۔ پھپھو میں بہت تھک گیا ہوں،
میں نہیں جانتا تھا میری چاہت بھی میرے نصیب کی طرح ہی خالی نکلے گی۔ شاید اس لیے میرے بچے کہ اللہ تمہیں وہ عطا کرے جو صرف تمہارے نصیب کا ہو، جو تمہیں ملے، جو تمہیں صرف ملے نہیں تمہارا بنے بھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولتی گئی، اور جس محبت میں تم قربانی دینے کا حوصلہ رکھتے ہو اس سے بڑی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا تمہیں شاید سمجھے نہ سمجھے، لیکن رب ضرور سمجھے گا۔ پھپھو، دل چاہتا ہے بھاگ جاؤں کہیں، تم بھاگو گے نہیں میرے بچے۔ تم وہ شخص ہو جو اپنی ہی تکلیف میں دوسروں کی خوشی ڈھونڈتے ہو۔ تم کل جا کر بھائی سے بات کرو گے شفق کے لیے، اور یہی تمہاری عظمت ہوگی۔ جنت نے نرمی سے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا۔ یہ لو میرے بچے، پانی پیو، شاید دل کا درد کچھ دیر کو ہی صحیح تھم جائے۔ ارتضیٰ نے خاموشی سے گلاس تھام لیا، جیسے کسی بوجھ کو تھام رہا ہو، پھر دھیما سا بولا، آواز میں تھکن اور شکستگی واضح تھی۔ پھپھو، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ میں کیسے جا کر بابا سے یہ سب باتیں کروں گا؟ کیسے انہیں کہوں گا کہ جس لڑکی کو میں برسوں سے چاہتا ہوں وہ میرے لیے نہیں بنی؟ وہ گلاس کو اپنی انگلیوں کے درمیان دبا رہا تھا، جیسے اس کے دل میں اکتی ٹوٹ پھوٹ اس شیشے پر بھی اتر آئی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کیسے جاؤں گا، کیا کہوں گا۔ اس کی آواز رک رک کر نکل رہی تھی، جیسے لفظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ اچانک کریک کی ایک ہلکی آواز آئی۔ شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ میں ٹوٹ چکا تھا، پانی میز پر بکھر گیا اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ ارتضیٰ! جنت گھبرا کر اس کے قریب ہوئی۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا میرے بچے؟ تمہارے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، تم نے اپنا ہاتھ زخمی کر دیا۔ ارتضیٰ نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی نہیں، ایک ٹوٹا ہوا سکون تھا۔ کاش پھپھو، کاش آپ میرے دل کا حال بھی دیکھ سکتی۔ آواز رک گئی، پھر ہولے سے سر جھکا کر کہا، میرا دل اس زخم سے کہیں زیادہ زخمی ہے۔ اس پر جو کٹ لگے ہیں وہ کسی مرہم سے نہیں بھریں گے۔ جنت کی آنکھیں بھر آئیں، اس کے زخمی ہاتھ کو تھام کر نرمی سے بولی، میرے بچے، تم اتنا کچھ سہ رہے ہو اور پھر بھی خاموش ہو۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے خون صاف کیا، پھر ڈریسنگ باکس نکال کر اس کے زخم پر مرہم لگانے لگی، جیسے ماں بچے کو سلانے سے پہلے اس کا دکھ چراتی ہے۔ ارتضیٰ نے زخمی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے خالی سی ہنسی پھر آہستہ سے بولا، یہ زخم تو بھر جائے گا پپو، آپ اس پر مرہم رکھ دیں گی؟ وہ لمحے بھر کر رکا، پھر نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہنے لگا، لیکن دل کا کیا؟ دل کے زخم تو وہی بھر سکتا ہے جس کے لیے یہ دھڑکتا ہے۔ جنت نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن الفاظ جیسے گلے ہی میں اٹک گئے۔ انسان کو رونے اور اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے کسی کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ارتضیٰ حیات تو اتنا بدقسمت ہے، اس کے پاس وہ کندھا بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب سب ناشتہ کر کے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، ارتضیٰ بھی خاموشی سے شہسوار حیات کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ شہسوار حیات نے مسکرا کر ارتضیٰ کو دیکھا۔ ارے آؤ بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے، میں بھی تمہیں بلانے ہی والا تھا، آؤ بیٹھو۔ ارتضیٰ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نکاح تو سادگی سے ہوگا، مگر ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے۔ تم بتاؤ کن کن لوگوں کو بلانا ہے، ہم لسٹ میں نام شامل کریں گے۔ ارتضیٰ نے گہری سانس لی، پھر ہمت کر کے بولا، بابا میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ ارتضیٰ، ہوش میں ہو یا کوئی نشہ کر کے آئے ہو؟ بابا، میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ شرم نہیں آتی؟ 2 دن بعد نکاح ہے اور اب تم انکار کر رہے ہو، یہ کیا بغیرتی ہے؟ ارتضیٰ نے نظر جھکا لی، بابا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، وہ شہریار سے محبت کرتی ہے، اور شہریار ایک بہت اچھا انسان ہے، وہ شفق کو خوش رکھے گا۔ کل تک تو تم اسے پسند کرتے تھے، اور آج یہ کیا بکواس ہے؟ آپ جانتے ہیں بابا، مجھے اس کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس کی خوشیوں کی قبر پر اپنی خوشیوں کا تاج محل نہیں بنا سکتا۔ ایک لمحے وہ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شاہسوار حیات نے سرد لہجے میں پوچھا، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ارتضیٰ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، جی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے بابا، میں اس کی خوشی کے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ تو صرف وہی جانتا تھا کہ وہ کس دل سے کہہ رہا ہے۔ میں تم سے ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں،
کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ارتضیٰ کے آخری الفاظ کے بعد وہ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ شاہسوار حیات خاموشی سے اٹھے، الماری کا دروازہ کھولا اور پستول نکال لی۔ ارتضیٰ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بابا، بابا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارتضیٰ فوراً ان کے پیچھے بھاگا۔ بابا، بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارتضیٰ فوراً ان کے پیچھے لپکا۔ شاہسوار حیات تیز کمروں سے کمرے سے باہر نکل گئے، راہداری سے گزرتے ہوئے کچن کے پاس پہنچے جہاں آمنہ بیگم کچھ برتن سنبھال رہی تھی۔ وہ حیرت سے پیچھے ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے شفق کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھولا۔ شفق جو جنت کی گود میں سا رکھے اپنی سوچوں میں گم تھی، اچانک دروازہ کھلنے اور باپ کے ہاتھ میں پستول دے کر سکتے میں آ گئی۔ بابا! اس کے لب کپ کپا اٹھے، آنکھوں میں خوف اور حیرت ایک ساتھ اتر آئے۔ آمنہ بیگم فوراً پیچھے سے آئیں اور شاہسوار کو روکنے کی کوشش کی۔ شاہسوار، ہوش کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارتضیٰ بھی بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور دونوں کے بیچ آ گیا۔ نہیں بابا، پلیز آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شاہسوار حیات کی آواز زخم زدہ تھی۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ارتضیٰ، میں اسے نہیں مار سکتا کیونکہ یہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، لیکن میں خود کو مار سکتا ہوں میرے مرنے کے بعد یہ جس سے چاہے شادی کر لے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پستول اپنی کن پٹی پر رکھ دی۔ بابا! شفق چیخ اٹھی۔ نہیں بابا، پلیز خدا کا واسطہ ہے۔ وہ تڑپتی ہوئی آگے بڑھی۔ میں میں کروں گی شادی، آپ جس سے کہیں گے میں شادی کروں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ارتضیٰ بھائی سے شادی کروں تو میں کروں گی۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ لیکن خدا کے لیے بابا، خود کو کچھ نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کا ہر فیصلہ مانوں گی۔ کمرے میں سب کچھ جیسے تھم گیا۔ پستول ابھی ابھی شاہسوار کے ہاتھ میں تھی لیکن ان کی آنکھوں میں نمی ابھر چکی تھی۔ آمنہ بیگم نے ان کا بازو تھاما اور کمرے سے چلی گئیں۔ پیچھے ارتضیٰ اور شفق رہ گئے۔ جنت نے روتے ہوئے شفق کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا شفق، میں نے بابا سے بات کی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا ان کا ریئیکشن اتنا شدید ہوگا۔ I'm sorry, I'm really sorry، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ شفق نے زخمی آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ شام کے وقت بارش کی ہلکی ٹپ ٹپ کھڑکی کے شیشوں پر پڑ رہی تھی۔ کمرے کی لائٹس مدھم تھی۔ شفق جنت کی گود میں سر رکھے گمسم لیٹی تھی۔ اچانک فون بجا۔ اسکرین پر نام چمکا، سر شہریار۔ شفق کا دل ایک پل کو جیسے رک سا گیا۔ شفق نے کال کاٹ دی۔ ایک بار، دو بار، تین بار۔ جنت نے فون دیکھا، پھر شفق کی طرف دیکھا۔ اٹھا لو، بات کر لو، کچھ باتیں دل میں رہ جائیں تو عمر بھر خلش بن جاتی ہیں۔ شفق نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ شفق، میں تمہیں کب سے کال کر رہا ہوں، تم کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تمہیں اندازہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ شفق نے ہلکے لہجے میں کہا، کوئی ضروری بات تھی؟ شہریار کی آواز تھوڑی نرم ہوئی، تم روئی ہو کیا؟ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ پھر شفق کی آواز آئی، کمزور اور بھیگی ہوئی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں شادی کر رہی ہوں ارتضیٰ بھائی سے۔ دوسری طرف جیسے سب کچھ تھم سا گیا۔ شہریار کی آواز ٹوٹ گئی، کیا؟ شفق، تم نے خود کہا تھا کہ… شفق نے بات کاٹی، کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ ہاں کہا تھا، دل سے کہا تھا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پھر بولی، لیکن دل کا کیا ہے سر؟ دل تو بہت کچھ چاہتا ہے، پر زندگی ہمیشہ دل کی کہاں سنتی ہے؟ شفق، اگر تم پہ دباؤ ہے تو پلیز یہ مت کرو، میں تمہارے لیے ہر حد تک جا سکتا ہوں، بس ایک بار۔ شفق نے آہستہ سے کہا، میں نے اپنی محبت کو دفن کر دیا ہے شہریار سر، اب جو باقی ہے وہ صرف ایک فرض ہے، صرف ایک زندہ وجود۔ اور اس نے کال کاٹ دی۔ شہریار کے ہاتھ میں فون لرز رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھا کال کی اسکرین کو دیکھتا رہا۔ پھر ایک بار، دو بار، تین بار، اور بار بار شفق کو کال کرنے لگا، لیکن اب نمبر بند تھا۔ کمرے میں صرف اس کی تیز سانسیں اور بارش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بارش کی آواز اب مدھم ہو چکی تھی۔ کمرے کی لائٹس بند تھی، صرف کھڑکی کے پاس جلتی سگریٹ کی راکھ ٹمٹما رہی تھی۔ شہریار کا چہرہ تھکا ہوا تھا، آنکھیں سرخ اور سانس بے ترتیب تھی۔ بار بار شفق کا نمبر ملانے کے بعد جب ہر بار فون بند ہے کی آواز آئی تو اس نے موبائل ایک طرف پھینک دیا۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے موبائل اٹھایا، انگلیوں کی کپ کپاہٹ کے ساتھ ارتضیٰ کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی کال، کوئی جواب نہیں۔
دوسری کال، طویل بل کے بعد بھی خاموشی۔ شہریار نے موبائل نیچے رکھا، پیشانی دونوں ہاتھوں میں چھپا لی۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک سگریٹ نکالی، جیب سے لائٹر نکالا، مگر ہاتھ رک گیا۔ پھر سگریٹ دوبارہ جیب میں ڈالی۔ کال کرنے لگا تو اس بار ادھر سے کال ریسیو ہو گئی۔ فون کی بیل کے بعد ایک لمحے کو خاموشی رہی، پھر دوسری طرف ارتضیٰ حیات کی سخت مگر تھکی تھکی سی آواز گونجی۔ ہاں بولو۔ شہریار کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ شادی کر رہے ہو اس سے؟ ارتضیٰ حیات: ہاں، کر رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ ہاں، یہ سب جانتے ہوئے بھی۔ شہریار کی آواز میں بے بسی کی گونج تھی۔ مت کرو ارتضیٰ، ایسا مت کرو، وہ مر جائے گی، اور میں بھی، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ ارتضیٰ کا لہجہ اب سخت ہوتا جا رہا تھا۔ شہریار، یہ سب تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم نے محبت کا اعتراف کیا تھا۔ اس وقت کیوں نہیں سوچا کہ اس کے گھر والے کبھی راضی نہیں ہوں گے؟ شہریار کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ تم ایسے نہ تھے ارتضیٰ، تم سنگ دل تو نہ تھے۔ ارتضیٰ کی آواز ٹوٹتے جذبوں سے بھری ہوئی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ نہ میں کل سنگ دل تھا، نہ میں آج سنگ دل ہوں۔ فون کٹ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شہریار نے ہاتھ کی مٹھیاں بند کی اور لرزتے ہاتھوں سے سگریٹ نکال کر دوبارہ واپس رکھ دی، جیسے دل کی آگ کو دھواں بننے ہی نہ دینا چاہتا ہو۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر شہریار شاہ کی آنکھوں میں نیند کا کوئی عکس نہ تھا۔ بارش ابھی بھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، جیسے آسمان اس کے اندر جلتی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بہت دیر تک وہ سگریٹ انگلیوں میں دبائے گھماتا رہا، ایک کے بعد ایک، دھواں، خاموشی اور ٹوٹی سانسوں کی بازگشت۔ پھر اچانک جیسے کوئی فیصلہ اندر سے چیخ کر ابھرا۔ گاڑی کی چابی اٹھائی، جیکٹ پہنی اور بارش سے بھیگتی سڑکوں پر گاڑی نکال دی۔ منزل واضح تھی۔ جب وہ پہنچا تو گیٹ کھلا تھا، شاید مہمان آئے ہوئے تھے۔ قدم اندر رکھے تو لان میں موجود لوگ ایک پل کو رک گئے۔ شاہ سوار حیات سامنے کھڑا تھا، اس کے پیچھے ارتضیٰ اور سفیان موجود تھے۔ شہریار کے اچانک داخلے پر سب کی نگاہیں جم گئی۔ شاہ سوار نے سنجیدگی سے پوچھا: شہریار شاہ، اس وقت خیریت؟ شہریار نے نظریں ارتضیٰ سے ملانے کی کوشش کی، لیکن ارتضیٰ نے چرا لی۔ شہریار نے نرمی سے کہا: انکل، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اندر آؤ شہریار۔ وہ سب لاؤنج میں آ کر بیٹھے، ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ سوار، ارتضیٰ اور سفیان تینوں موجود تھے۔ انکل، مجھے نہیں پتا میری بات پر آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، لیکن انکل، خدا را شفق کے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ میں اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سفیان نے دانت بھینچ کر کہا: یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہا، میں تمہاری بہن کو پسند کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ سفیان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم ہوتے کون ہو میری بہن کا بار بار نام لینے والے؟ میں محبت کرتا ہوں تمہاری بہن سے۔ بھاڑ میں گئی ایسی محبت۔ سفیان کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شہریار کے الفاظ گویا اس کے صبر کے آخری دھاگے کو توڑ چکے تھے۔ میں تمہاری بہن کو پسند کرتا ہوں، یہ جملہ سفیان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اچانک، بغیر کسی وارننگ کے، سفیان نے پوری قوت سے شہریار کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹ کر سامنے کھڑا کیا۔ تم ہوتے کون ہو میری بہن کا بار بار نام لینے والے؟ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ شہریار نے خود کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، صرف ضبط سے جواب دیا: کیوں برداشت نہیں ہو رہا؟ سچ تو یہی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور وہ بھی۔ چپ کر جا، سفیان دھاڑا، اور اسی لمحے اس نے شہریار کے چہرے پر ایک زوردار مکہ دے مارا۔ شہریار لڑکھڑا گیا، ہونٹ سے خون رسنے لگا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے صرف اتنا کہا: مار لو جتنا مارنا ہے، لیکن میں اپنے جذبات سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ سفیان اور زیادہ بھڑک گیا۔ زبان بند رکھ، میری بہن کا نام لینے سے پہلے اپنی اوقات دیکھ۔ پھر وہ پے در پہ شہریار پر مکے برسانے لگا، اس کے ایک اس کے جبڑے پر، دوسرا سینے پر، تیسرا پیٹ میں۔ شہریار سنبھلنے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار پہلے سے زیادہ شدید ہوتا۔ اس کا منہ، ناک اور پریشانی اب واضح طور پر زخمی ہو چکی تھی۔ شور شرابے کی آوازوں نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آمنہ
بیگم شفق اور جنت گھبراہٹ کے عالم میں کمرے سے نکل کر فوراً لاؤنج میں آ گئی. یا اللہ خیر. آمنہ بیگم کے لبوں سے بے اختیار نکلا. شفق کی نگاہ جیسے ہی شہریار کے زخمی خون آلود چہرے پر پڑی اس کا دل دھک سے رہ گیا. شہریار. وہ چیختی ہوئی دوڑ کر اس کے قریب آ گئی. گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی. یہ کس نے کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے. مگر شفق کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہو پائی تھی. سفیان نے غصے میں بپھر کر اس کا بازو زور سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا. دور ہو جاؤ اس کے پاس سے. سفیان غرایا اور پھر بغیر کسی لحاظ کے شہریار کے پیٹ پر ایک زوردار لات ماری. شہریار کراتے ہوئے نیچے جھک گیا. سانسیں رکنے لگی. شفق کی آنکھیں خوف اور دکھ سے پر تھیں. یوسف نے سفیان کا بازو پکڑ کر چیختے ہوئے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہوش میں آئیں. مگر اگلے ہی لمحے سفیان کا ہاتھ اوپر اٹھا. ایک زوردار تھپڑ شفق کے گال پر پڑا. چٹاخ کی آواز کے ساتھ شفق کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا. اس کے آنسو جھڑ پڑے. جنت اور آمنہ بیگم حیران رہ گئی. سفیان یہ کیا کر رہے ہو تم؟ جنت نے آگے بڑھ کر شفق کو سنبھالنے کی کوشش کی. ارتضا کو جیسے کرنٹ لگا ہو. اس کا پورا وجود تڑپ اٹھا. وہ شفق کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ شہریار اچانک زخمی حالت کے باوجود اپنی جگہ سے بجلی کی تیزی سے اٹھا. بس بہت ہو گیا. اس کی آواز میں گرج تھی. آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی چنگاریاں. تمہاری ہمت کیسے ہوئی شفق پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ دھاڑتا ہوا سفیان کی طرف لپکا. اب وہ خاموش شہریار نہیں تھا. اب وہ ایک مرد تھا جو اپنے جذبات، اپنی محبت اور ایک لڑکی کی عزت کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا. شہریار نے سفیان کو پکڑ کر ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا. سفیان پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا اور دیوار سے جا ٹکرایا. ایک کے بعد ایک گھونسا، دو زوردار لاتیں. شہریار کی خاموشی اب اس کے ہاتھوں میں شور بن چکی تھی. سفیان کا منہ سوج گیا. ہونٹ پک چکے تھے. وہ پیچھے ہٹا. پھر شہریار نے اسے پکڑا اور زمین پر گرا دیا. بس کرو تم دونوں. شاہسوار حیات کی گرجدار آواز پورے لانچ میں گونجی. سفیان چھوڑو اس کا گریباں. اس بار ان کے لہجے میں وہ سختی تھی جو شاید برسوں بعد سننے کو ملی تھی. سفیان کی انگلیاں جو شہریار کے گریبان میں گڑی تھیں لمحہ بھر کو لرز گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ آئی؟ چھوڑو اسے سفیان. شاہسوار کی آنکھوں میں ایسا جلال تھا کہ سفیان نے دانت بھینچے. سانسوں کو قابو میں لاتے ہوئے شہریار کا گریبان چھوڑ دیا جیسے کسی نے زبردستی مٹھی کھول دی ہو. شہریار کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے. ہونٹ پر خون کی ہلکی لکیر. آنکھوں میں چپ اور سینے میں ہلکی سی سانسوں کی بے ترتیبی. وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر رکا رہا. پھر اس نے آہستگی سے اپنا رخ موڑا اور سیدھا شفق کی طرف بڑھا جو کانپتے ہاتھوں اور نم آنکھوں کے ساتھ ایک کونے میں کھڑی تھی. شفق نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک لمحے کو پلکیں جھپکنا بھول گئی. وہ اس کے قریب آیا. چند قدم کے فاصلے پر رکا. تم ٹھیک ہو؟ شفق کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہ رہے تھے مگر اس نے صرف سر ہلا دیا. سفیان اپنی جگہ سے جھٹکے سے پلٹا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. دروازہ زور سے بند ہوا. اندر جاتے ہی اس نے الماری کا دروازہ کھولا. ہاتھ لرز رہا تھا مگر آنکھوں میں آگ تھی. اس نے جلدی سے دراز سے پستول نکالا. میگزین چیک کیا اور غصے میں دانت بھینچ کر گن کو لوٹ دیا. اس نے دروازہ کھولا. قدموں میں نفرت کی گونج اور چہرے پر ایسا جنون جیسے ہوش مکمل ساتھ چھوڑ چکا ہوں. لاؤنج میں سب لوگ ابھی شہریار اور شفق کے بیچ کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک گولی کی آواز گونجی. سب گونج گئے. پھر دوسری اور تیسری فائر کی آواز نے جیسے لمحے کو ساکت کر دیا. شہریار کو کچھ سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا. اس کی پشت پر 3 فائر لگے. وہ ایک لمحے کو جھٹکا کھا کر سیدھا شفق کے سامنے آیا اور جیسی اس کی آنکھیں اس سے ملی اس کے گھٹنے ٹوٹے اور وہ سیدھا شفق کے قدموں میں گر گیا. شہریار. شفق کی آواز کی چیخ فضا چیر گئی. آمنہ بیگم کا ہاتھ منہ پر چلا گیا. آنکھیں پھیل گئی. شاہسوار حیات نے چونک کر پیچھے دیکھا اور سامنے سفیان بندوق تھامے، سانس پھولتے ہوئے، بال بکھرے، نظریں خالی ایسا کھڑا تھا جیسے خود بھی کو بھی یقین نہ ہو اس نے کیا کر دیا. سفیان. شہسوار کی دھڑ گونجی مگر سفیان جیسے سن ہی نہ پایا ہو. ارتضا اور جنت بھاگتے ہوئے شہریار کی طرف لپکے. شہریار. آنکھیں کھولو یار. یہ کیا کر دیا اس نے؟ ارتضا نے زمین پر گرتے ہوئے شہریار کے سر کو اپنے گود میں رکھا. شفق زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی. ہاتھوں سے شہریار کے خون آلود جسم کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی. نہیں.
شہریار نے پلیز آنکھیں کھولیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی آواز ٹوٹتی گئی۔ خون، آنسو اور چیخیں سب فضا میں ایک ساتھ گونجنے لگے۔ شہریار کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں، ان میں زندگی کی لو مدھم پڑ رہی تھی۔ لبوں پر خون تھا، مگر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ شفق کو آخری بار دیکھ کر مطمئن ہو رہا ہو۔